السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دنیا کے اندر انسان آیا تو ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہر انسان جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہر انسان اس حقیقت کو مانتا ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو زندہ ہے، ہر ذی نفس جو ہے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اس چیز سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی اس موت کی گھاٹی سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ایک حقیقت بتائی ہے، اور دنیا کی ایک حقیقت جو تسلیم ہو چکی ہے، جس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بات سمجھ لینی بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کتاب کا معاملہ بہت قریب آ چکا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے کاروباروں کی پڑی ہوئی ہے، ان کو اپنے بینک بیلنس بنانے کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے کام کاجوں میں مصروف ہیں، اور ان کا حساب کتاب بہت قریب آ چکا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان جو یہ کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا حساب کتاب بہت زیادہ قریب کیسے ہے، وہ اس طرح ہے کہ جامع الترمذی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی، قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی کچھ منازل ہیں، کچھ مرتبے ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، کہ قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پورشنز بنا رکھے ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ جو انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جو دار فانی سے دار القرار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس انسان کی قیامت شروع ہو چکی ہے۔ اور جو قیامت کی یہ پہلی منزل ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو جو بعد میں بڑی قیامت آنے والی ہے، جو بڑی منزل آنے والی ہے، وہ آسان ہو جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر اس میں ناکام ہو گئے تو جو بعد میں بڑی قیامت آنے والی ہے، اس میں بھی ناکامی ہوگی، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے کہ ایک انسان جب دنیا سے قبر میں چلا جاتا ہے، جب وہ وفات پا جاتا ہے، قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے، تو ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا یہ بات جانتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب دنیا کے اندر کوئی جتنا مرضی ذہین ہو، کوئی جتنا بڑی مرضی سائنسدان ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا عالم ہو، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں رہا، اس کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ نہیں رہا، تو وہ قبر کے ان سوالوں کا جواب کبھی نہیں دے سکتا۔ ہمیں خود کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک انسان، اس نے کبھی اللہ کی کوئی بات مانی ہی نہیں، وہ کیسے جواب دے گا کہ من ربو کا؟ وہ کیسے کہہ سکے گا کہ اللہ ربی، جس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی، اس نے اپنی ساری زندگی شتر بے مہار گزار دی ہے، وہ انسان کیسے یہ جواب دے سکتا ہے کہ اللہ ربی؟ ایک انسان جس نے ساری زندگی دین کو بدنام کرتے ہوئے گزاری، جس نے ساری زندگی دین پر تان کرتے ہوئے گزاری،
جس نے ساری زندگی دین کی تعلیمات کے خلاف گزاری، وہ کیسے بتا سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب وہ انسان کیسے دے سکے گا جس کا تعلق نہ رسول اللہ کے ساتھ رہا، نہ دین کے ساتھ رہا، نہ اللہ کے ساتھ رہا؟ تو اس کی جو پہلی منزل ہے، اگر وہ اس میں فیل ہو گیا، ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق آج اللہ کے ساتھ کتنا پختہ ہے، میرا تعلق دین کے ساتھ کتنا پختہ ہے، میرا تعلق رسول اللہ کے ساتھ کتنا پختہ ہے۔ آج میرے ان سوالوں کے جواب پوزیٹیو ہیں، مثبت ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ مبارک ہو کہ قیامت کی جو پہلی منزل ہے اسے ہم پاس کرنے کے لیے، اسے آسان بنانے کے لیے، اسے کامیابی کے ساتھ اسے پاس کرنے کے لیے ہم لوگ ایلیجیبل ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اگر اللہ نہ کرے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ نہ بن سکا، دین کے خلاف زندگی گزار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزار دی، تو ہمارا حال وہ ہوگا کہ قیامت کی یہ پہلی منزل بھی ہمارے لیے دشوار ہوگی، اور آخرت کی جو آخری منزلیں ہیں، جو حساب کتاب کا معاملہ ہے، جو میزان کا معاملہ ہے، جو پل صراط کا جو سفر ہے، وہ ہم کیسے گزار سکیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔